السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في أرضهم وروحه وأرواح العالمين على تراب مقدمه الجلال، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال إمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: ألا نتركم من خمس: الصلاة 51 والتقدم باليمين والتعبير بالجميل وزيارة 40. بسم الله الرحمن الرحيم. گزارش ہے ایک مرتبہ سمجھائے خان اور 3 مرتبہ مضمون کی آواز کے ساتھ حوالے مرحوم حضرت ابن شاکری اتفاق حسین کے مقام حسین عبادت حسین پر ابن مصطفیٰ حسین آفتاب حیدر نصیب نے عبادت حسین حیدر ممتاز بیگم بنت عاشق علی حیدر شاہین بیگم بنت عبادت حسین حیدر جواب بیگم بنت عبادت حسین رضوی اور مرحوم محمود حسین ابن اختر علی عمری بیگم بنت سلامت علی امین محمد ابن رحمت حسین حسن عاصف ابن رشید حسن ظفر عباس ابن محمود حسین محمد جہاں ابن عاص حسین شاہد ابن عاص حسین تمام کے آواز لیے منعقد ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں سے عاشورہ کا
کرتے نہ پائے۔ یہ عاشور کی تجدید ہے، کہتے ہیں جو عہد و پیمان ہم نے آقا حسین سے کیا ہے اس کی تجدید ہے، اور خیبر میں رہنے والے امام سے عہد کی تجدید ہے کہ مولا ہم آپ کے جد کو ان کے اربعین کے موقع پر فراموش نہیں کر سکتے اور ان کی تعلیمات اور پیغامات کو بھلا نہیں سکتے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خدمت میں کہ اربعین امام حسین جو خصوصیت مولا حسین کی ہے، کسی اور کا اربعین نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ اس اربعین کی عظمت اور اہمیت اپنوں نے بہرحال جو سمجھی غیروں نے خوب سمجھی، تو دشمنوں کو مخالفین کو یہ اربعین کی اہمیت سمجھ میں آنے لگی، اور شاید اسی لیے اب اس کی عظمت اور اس کے وقار کو کم کرنے کے لیے یا اس کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے افواہوں کا سہارا بھی لینے لگے لوگ، اور شاید کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کم ہو جائیں، عدد کم ہو جائے۔ میں باہر کی بات کہہ چکا ہوں کہ ان اہل باطل کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ حسین والوں کو موت کا خوف دلا کر کے آپ کربلا جانے سے نہیں روک پائے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کربلا آؤ تو مر جاؤ گے، جانا کم کر دیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ساتھ سلمان سے ڈرا دیں گے تو آپ غفلت میں ہیں۔ حسین والا کربلا میں مرنے کی تمنا لے کے جاتا ہے، تو بہرحال آپ اپنی پالیسی بدلیے، طریقہ بدلیے تو شاید ہو سکتا ہے، ورنہ آپ یہ سوچیں کہ آپ موت کا خوف جائے لوگ نہ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ خبر وائرل کی صاحب کربلا میں پھیلی ہو گئی، لوگوں نے حملہ کر دیا مشین کرنے والوں کے اوپر، حالانکہ افواہ تھی، سچائی اس کے اندر نہیں تھی، وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے پرشاسن نے سب نے اس کی بات نفی کی ہے کہ افواہ اڑائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال کی افواہ اڑانے والوں کی افواہ دیکھ کر کے یقین ہو جاتا ہے، کربلا کی عظمت سمجھ میں آنے لگتی ہے، دلوں میں بڑا میں جملہ آپ کو بتا کرتا ہوں، اگر آپ عزاداری امام حسین کی عظمت کے معترف نہ ہوتے تو آپ معترف بھی نہ ہوتے۔ جملہ آسان کر دو، یعنی اگر آپ کی سمجھ میں کربلا اور عزاداری کی اہمیت نہ آ رہی ہوتی تو آپ اعتراض نہ کرتے۔ آپ کا اعتراض بتا رہا ہے کہ اس کی عظمت سے آپ گھبرا رہے ہیں، اس کے وقار سے آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے خصوص نوجوانوں سے کہوں گا، یہ ذہن اور یہ فکر ہماری ہونی چاہیے کہ ہم فقط اور فقط رونے کے لیے یا فقط ثواب کے لیے فرش ادا پہ نہیں بیٹھے، بلکہ ہم یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، کچھ سیکھ کر کے جائیں۔ میں بھی آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا اس پترکار کی، اس جرنلسٹ کی جو انڈیا ٹی وی کا کربلا گیا تھا پچھلے سال اربعین پر، اپنے اربعین واک بھی کی تھی اور پھر انٹرویو بھی کیا تھا، جہاں پہنچا تھا اس کا فکر بیان آ رہا تھا کہ میں کربلا گیا ہندو کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک پترکار کی حیثیت سے، اور جب میں وہاں سے پلٹا تو دل میں حسین کو لے کر کے آیا، دل میں حسین کو لے کر کے آیا، اور میں نہیں سمجھ پایا کہ اگر اتنے بڑے مجمع کا اتنا اچھا انتظام کیسے ہو سکتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ عراق کا مینجمنٹ اتنا اچھا نہیں ہے، وہاں کا پرشاسن بہت اچھا نہیں ہے، وہ اتنی بڑی پبلک کو ہینڈل نہیں کر سکتا، سوال نہیں کرتا، پھر بھی اپنی بات بڑی عجیب سی بتائی تو میں شیئر کرنا ہوں آپ کے سامنے کی بات پہنچے۔ تو کہتا ہے ہم لوگ کربلا حسین کے عہدے پہ پہنچے تو ان کا گروپ تھا ہمارا میڈیا والوں کا، تو ہم لوگوں نے اپنی چپل جوتے باہر اتار دیے اور اندر چلے گئے وہاں کور کرنے کے لیے۔ ایک مجلس کی آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا، اس میں ہم لوگ کور کرنے والے بیٹھے تو ایسے چپل جوتے ماتا نے
لاکھوں کا مجمع کروڑوں کا مجمع تو کہاں ملنے والا تیرے مجمع میں؟ اور اس کا بیان کہہ رہا میں جب میں نے تلاش کیا چلا کہیں چلا گیا ہوگا کیا ڈھونڈنا، مگر میں بس دروازے ذرا سا باہر آیا تو نے دیکھا ایک شخص میں نے دونوں جوتے اپنے ہاتھ میں لے کر ہلا رہا تھا. وہ نان مسلم ہے جو آدمی بیٹھا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اگر میں وہاں سے نکلا ایک شخص ہے جو ہاتھوں میں جوتے لیے کیوں کھا تھا اس کا آ کے دے دے بیٹھا. میں کیا جوتے لیے اس کا شکریہ ادا کیا. کہہ رہا میں آدھے گھنٹے سے کھا اس انتظار میں پتا نہیں کس کا جوتا ہے آ کے دے دے گا. یہ بات کہوں نا اس کردار کی تاریخ آج سال بھر بعد بھی حسین ڈے کے پروگرام میں ایک غیر مسلمان علم اعلان اسٹیج سے کر رہا ہے. اس نے اس بات کی تعریف کی کہ لاکھوں کے مجمع میں ایک حسینی عزادار کو اس بات کا خیال تھا کہ آنے والے زائر کی معمولی سے جوتی بھی غائب نہ ہونے پائے. اور وہ عمل آدھے گھنٹے تک ویٹ کرنا کہ مسئلہ بھی ہے وہ آ کر کے لے لے، وہی عمل اس کے دل پر نقش کر گیا. اور اب وہ مجبور ہے جہاں جائے اس بات کو بیان کرے. میں یہی بات کو کہنا چاہتا ہوں فرش ادا پہ بیٹھنے والوں، ایسا کردار دنیا کے سامنے پیش کرو کہ تمہیں کہنا نہ پڑے کہ ہم حسین والے ہیں. تمہارے عمل کی چھاپ ایسی پڑے دنیا کو بیان کرنے پہ مجبور ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد کردار، آپ کا بیہیویئر، آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ غیر انسان وہ نہیں جانتا ہے کون تھا کیسا تھا، اس کی اخلاق کی تعریف کرنے میں مجبور ہو جائے. اور یاد رکھیے گا حسینیت کا پیغام بھی یہی ہے کہ تم اپنے اچھے کردار سے پہچانے جاؤ، اپنے اچھے اخلاق سے پہچانے جاؤ، اپنی بہتر روش سے پہچانے جاؤ. اس نے جملہ کہا کہ میں جب کربلا سے پلٹا تو حسین کو دل میں لے کر کے آیا اور ساتھ ہی ساتھ حسین کی بہن زینب کو بھی دل میں لے کر کے آیا. میرے ذہن میں بات آئی اس کا مطلب اتنی صدی کے بعد بھی بغیر کسی تعصب کے ایک غیر آدمی بھی کربلا کو جب قریب سے دیکھے گا تو کردار زینب کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ پائے گا. اسے ماننا پڑے گا کہ بھائی کی قربانی کو منزل کمال تک پہچانے میں ایک بہن کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ دنیا اسے باغی کا عمل بتا کر کے کربلا میں دفن کر چکی ہوتی. صلوات پڑھ دے محمد اہم مسئلہ یہی ہے. میں بات کہہ رہا ہوں، اہم مسئلہ یہی ہے کہ جس طرح سے وہ انسان کہتا ہے کربلا سے پلٹا تو دل میں حسین کو لے کر کے آیا. اب وہ جگہ جگہ اس کردار کی، اس انتظامات کی، ان حسینیوں کی تعریف کرتا پھر رہا ہے. غیر آدمی کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دن کے لیے بلکہ حسینی میں آ جائے، اس کے دل پہ اثر کر جائے تو ظاہر سی بات ہے ہم جہاں مسلسل بیٹھ رہے ہوں تو ہمارا بھی عمل و کردار ایسا ہو جب فرش سے نکلے تو دل میں حسین کو لے کر کے نکلے، ہمارے عمل میں حسینی کردار موجود ہو اور ہم دنیا کو بتائیں ہم خالی حسین کو سننے نہیں گئے تھے، اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے گئے تھے. صلوات پڑھے محمد عزیزو. کسی تغیر اور تبدیلی کا نام تو حسین ہے نا. عظیم انقلاب کا جو رہبر ہے، جو قائد ہے، اسی کو حسین کہتے ہیں. اسی انقلاب کی بھی یاد ہم منا رہے ہیں. اگر اتنے بڑے انقلاب کی یاد منانے کے بعد بھی ہمارے اندر انقلابی جذبہ نہ پیدا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح سے انقلاب کو سمجھا نہیں ہے. ایک دفعہ میں کہوں اور اپنے موضوع پر آ جاؤں. ہم سب جانتے ہیں، ہم بعض اوقات شعراء علماء یہ بات کہتے ہیں کہ
ہم سب کے سب ایک خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی خطرہ اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو سمندر میں ملا دے. جب خطرہ سمندر میں مل جائے گا تو ہمیشہ باقی رہے گا. اسی اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم باقی رہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو امام حسین کی عزاداری کے سمندر میں ملا دینا چاہیے. ہمیں بھی خود کو عزائے امام حسین کے سمندر میں ملا دینا چاہیے. جب عزاداری کے سمندر میں مل جائیں گے آپ تو جو مٹا نہیں پائے گا، کوئی ختم نہیں کر پائے گا. اب بات کہتا چلوں آگے، اگر آپ مشاہدہ کریں اور پورے اس ملک اپنے لوگ کا جائزہ لیں اپنے ہندوستان کا، تو جہاں تک میں محسوس کر سکا، میں نے بڑے بڑے محل، بڑے بڑے قلعے کھنڈر ہوتے ہوئے دیکھے. اور تاریخ کی بات یہ ہے، آپ اپنے علاقوں میں چلے جائیں جہاں نوابین نے آزاداری میں بڑا ایک کام کیا، حکومتیں کی ہیں، اور محسوس کیجیے گا اس کو، انہوں نے آزاداری امام حسین کے لیے آزادانہ بنوایا اور وہیں ان کا مکان بھی ہے، مگر مکان کھنڈر ہو گیا، آزادانہ باقی ہے. مکان خط ہو گیا، مکان مٹ گیا اور آزادانہ باقی ہے. اتنا ہی پرانا وہ بھی ہے مگر باقی ہے. دیواریں اس زمانے کی بنی ہوئی ہیں پھر بھی باقی ہے. یہ کس نے بچا رکھا ہے؟ کون ہے؟ کس وجہ سے باقی ہے بھائی؟ اور جب بات ہے تو مجھے کہنے دیجیے. چلیے شام چلتے ہیں، ملک کی شام کی بات کروں میں آپ سے. تو ملک کی شام کے اندر وہ شہر جو دمشق کہلاتا ہے، دمشق شہر میں جو حصہ یزید کے محل کا تھا وہ کھنڈر ہے، اس کے آثار نہیں ہیں. مگر اسی کے قبر کا وہ حصہ جسے آج مسجد کہا جاتا ہے، جہاں پر اہل حرم آئے تھے، اور جہاں پر ایک چھوٹا سا مکان ہے جسے مصلی مولا سجاد کہتے ہیں، اور وہیں پہ چھوٹے سے طاق ہے جس کے اوپر مولا کا سر رکھا گیا تھا حسین کا، اسے طاق راس حسین کہا جاتا ہے. وہ جگہ آج بھی سیف ہے، وہ مسجد آج بھی سلامت ہے، وہاں آج تک زائرین آتے جاتے رہتے ہیں اور پورا ماشاءاللہ مینٹیننس ویسے ہی ہے. اب ایسا کیسے ہوا کہ جو محل تھا وہ ختم ہو گیا، جو اللہ کی بندگی کے لیے اہل بیت سے محفوظ جگہ تھی وہ آج تک باقی ہے؟ ایسا کیسے؟ حساب کرنے کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے کہ جو آثار قدیمہ ہے لہذا بچا رکھا ہے. میں کہوں بڑی عجیب سی بات ہے، کیا اس بادشاہ کا محل آثار قدیمہ میں شامل نہیں ہوتا؟ اسے بھی رہنا چاہیے تھا. وہ محل کیوں بچایا حکومت نے؟ بات سمجھ میں آئی. حکومتیں کسی عمارت کو نہیں بچایا کرتی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے وہ باقی رہا کرتا ہے. سوال پڑھے محمد وہاں. تو میرا بقا کا مسئلہ یہ ہے کہ باقی وہی رہے گا جو وہاں سے منسوخ ہو جائے گا، جو ان کا ہو جائے گا وہ باقی رہے گا. اور بہت سے مشاہد اس طرح ہیں. آپ آ جائیں کوفہ شہر میں آ جائیے، شہر کوفہ دیکھ لیجیے آپ. وہ علاقہ جسے دارالامارات کہا جاتا ہے، جو محل تھا وہ کھنڈر ہو چکا ہے، جو کچھ نہیں بچا ہے. دیکھا ہے کچھ نہیں بچا اس کے اندر. اور اسی کے اس پہلو مولانا گھر ہے، جبکہ درمیان میں بہت سی حکومتیں دشمنان اہل بیت کی آئیں، جن کا کام تھا مٹا دو سارے آثار، پھر بھی وہ مولانا گھر باقی ہے. اور کیا آج بھی باقی ہے. ایسے ایسے ظالم حکمران گزر گئے، مٹ گئے، وہ یہ بیت علی آج بھی سلامت ہے. اور وہاں جانے والے تاکہ حجرہ مولا حسن کا، یہ مولا حسین کا، یہ مکان سب سلامت ہے. عزیزو یہ مناظر دیکھنے کے بعد کم سے کم اتنا تو یقین ہو جانا چاہیے
ही नहीं सकता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। इसलिए मैंने कहा अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं और बाकी रखना चाहते हैं तो हमारी पहली जिम्मेदारी ये है आज़ादारी इमाम हुसैन के समंदर में अपने आप को मिला दें। उससे क्या होगा, जब तक वो आज़ादारी रहेगी तब तक आप बाकी रहेंगे। मजलिस पढ़ने वाला, मक्सिया पढ़ने वाला, नोहा पढ़ने वाला, सलाम पढ़ने वाला, फर्श बिछाने वाला, मदद करने वाला, ये सब क्यों बाकी है? जब तक आज़ादारी रहेगी तब तक तस्करा उस राहदार का भी रहेगा जो अपने आप को आज़ाए इमाम हुसैन के लिए मना कर देता है। इसलिए बड़े अच्छे से कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ जब जब मौका मिला करे तो अज़ा में अपने आप को शरीक कर लिया करें, आज़ादारी का हिस्सा बन जाया करें। कम से कम शिरकत में नाम तो आ जाए, साथ क्या हम भी शरीक हुए थे। और अब ये शिरकत में नाम जब आएगा ना तो अब ये मत ही साहब कि हम इस मजलिस में आए, पता नहीं साहब या साहब ने उसकी साहब ने मुझे देखा नहीं देखा, इनसे मसला नहीं है। मामला ये है जो असल मजलिस की बानी है वो देख रही है कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन कैसे आ रहा है, किस हालत में आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कितनी जहमतें उठा के आ रहा है, पानी में भीग के बेचारा आ रहा है, वो रब की नजर है। और इनाम उन्हें देना, इन्हें नहीं देना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको इनाम देना है वो देख रहा है, जिसे अदा करना है वो देख रहा है, जिसे सिफारिश करने हाँ भाई मैं हुसैन का मातमदार था वो देख रहा है। तो बात पता है, कोई देखे ना देखे, जिस दिन इस जज्बे के बाद वफादारी होगी, यकीन जानिए फिर वफादारी हमारी तुम्हारी नहीं हुसैन की हो जाएगी। अगर हुसैन की हो जाएगी तो जहाँ जहाँ तक आवाज जाएगी, लेकिन बात कहूँ दुनिया में सारी बात करनी जो हुई आज की, जहाँ जहाँ तक आवाज जाएगी हुसैन वाला अपने आप को रोक नहीं पाए। ये लोग पाता मैंने ये मतलब महसूस किया है। आप अपने घर में हैं, आपका मुझसे बताने जाता है, ये आप ऐसे करते रहते हैं, आपको एहसास नहीं है। जब कोई गरीबुल वतन है जो अपने वतन में ना हो, परदेसी आके भोपाल में अगर आ जाए, यहाँ नहीं, उसका वतन यहाँ नहीं है, तो जैसे जैसे अरबाइन करीब आ रहा ना उसकी बेचैनी बढ़ रही, कहाँ चले, कहाँ मदद करें मौला हुसैन, वो तलाश कर रहा होगा। बहुत से परदेसी आए मुशहरों में नए नए, ढूंढ रहा है कहाँ कहाँ रहते हैं हुसैन वाले, किस इलाके में है, कहाँ मातम होता है, कहाँ मस्जिद होती है, कहाँ आबादारी होती है, वो तलाश करते हैं। तलाश बताती है वो खून की तहारत है जो बेचैन किए हुए हैं, वो माँ की तरबियत है जो बेकरार किए हुए हैं। जब तक सुकून नहीं मिलता, जब तक कि हर जगह तक पहुँच न जाए। अभी बात है तो कहता चलो दरमियान बात याद आ गई, एक ऐलान के तौर पर बैठे हुए भाई ईशा में शायद कल जुलूस होता है और जुलूस की बहरहाल अपने इत्यादि देखते भी है कि शायद अपने कम हैं और दूसरे अफराद बहुत ज़्यादा हैं। बात अपने पराए की नहीं होती है, जहाँ जहाँ हुसैन के चाहने वालों सारे अपने हो जाते हैं। हम यही तकलीफ नहीं करते साहब हमारा मसलक क्या है, बात है दिल में हुसैन की मोहब्बत का इतना काफी। जब हुसैन हमारे साथ जमा है तो हम सबको चाहिए कि अपने अपने हिस्से की कुछ शिद्दत वहाँ पर दर्ज करा करके एहसास दिलाएं कि देखो हुसैन वाले हुसैनियत की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और यही पैगाम अरबाईन बात है, कैसा चलो वो अरबाईन का मैदान, वो अरबाईन की असली जगह जो करबला है, ये बात भी अपने ज़हन में रख लीजिए। इराक में अरबाईन कल ही, वहाँ शब अरबाईन, अब वहाँ का मंजर मैं क्या अर्ज करूँ, खुदा करे आप सब जाएं, जो गए महसूस करें। करोड़ों की तादाद है, अभी 32 मिलियन की रिपोर्ट आ चुकी है, 32 मिलियन लोग वहाँ पहुँच गए। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है जो कहना चाहता हूँ कि 32 मिलियन लोगों में सब शिया नहीं है, सब मुसलमान भी नहीं, गैर मुस्लिम भी, ईसाई भी आए हुए, गैर मुस्लिम भी आए हुए, आपके
इंडिया से बहुत से हिंदू भी गए। ये हर मजहब और मसलक के लोग अरबईन इमाम हुसैन में करबला में जमा क्यों हो रहे हैं? ये गौर करने की बात है। हुसैन का चेहरा है, पूरी दुनिया के लोग और पूरी कायनात के इंसाफ पसंद लोग, मजलूम के हिमायती लोग, जालिम के मुखालिफ लोग और इनकलाब और इंसानियत के मुहाफिज लोग सब करबला पहुंचना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि इंसानियत और मजलूमियत की हिमायत के सबसे बड़े सिंबल को करबला कहा जाता है। जहां से आज मजलूमियत की हिमायत की आवाज बुलंद होती है और पूरी दुनिया के मजलूमों को जो कुव्वत मिलती है वो करबला से मिलती है। यानी उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है करबला का मजलूम आज उसके चाहने वाले इतने कायनात से आ गए, इसका मतलब कुदरत का वादा है वो मजलूम के साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह होता है कायनात खुद ही उसके साथ हो जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं बात करने जा रहा था, ये मुख्तलिफ मसलक के लोग, मुख्तलिफ मजहब के लोग, मुख्तलिफ मुल्क के लोग, मुख्तलिफ ज़बान के लोग, मुख्तलिफ कबीले के, मुख्तलिफ खानदान के, न ज़बान पता, न खानदान पता, न मुल्क पता, हर अलग अलग यानी हजार जहतें इख्तिलाफ की, हजार जहतें इख्तिलाफ की। मुल्क एक नहीं है, ज़बान एक नहीं है, नस्ल एक नहीं है, खानदान एक नहीं है, मजहब एक नहीं है, मसलक एक नहीं है, फिर भी सब इतने मुत्तहिद कैसे दिखाई दे रहे हैं? जब इतनी जहतें इख्तिलाफ की उसके बाद इत्तेहाद कैसा दिख रहा है? कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई किसी को मार नहीं रहा, किसी को धक्का नहीं दे रहा, किसी को अवियत नहीं पहुंचा रहा है, सब एक दूसरे को ऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं। ये आपको जज्बा कहां से आया? मैं जुमला कहूं, ये अरबाईन हुसैन का मौजज़ा है। हजारों इख्तिलाफ के बाद सिर्फ और सिर्फ एक हुसैनियत जैसे इत्तेहाद है। कॉमन चीज सबके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। मैं इतना समझ पाया, अगर वाकई दिल में हुसैन की मोहब्बत आ जाए तो हजारों इख्तिलाफ होने के बाद भी इत्तेहाद हो जाता है। हजारों तरह की दूरियां होने के बाद भी गुर्बत पैदा हो जाती है, अगर हुसैन से गुर्बत पैदा हो जाए। अब मुझे कहने दीजिए, ये मंजर निगाहों के सामने जो आप देख रहे हैं वो फकत देखने के लिए नहीं है, वो अमल करने के लिए। अगर हमारे दिलों में मौला हुसैन है तो हमें भी हजार जैसे इख्तिलाफ होने के बाद भी नाम हुसैन पर एक हो जाना चाहिए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले। दो कुछ बातें मैंने करम की खिदमत में कि इस मकसद को, इस अरबाईन के मिशन को, इस अरबाईन के पैगाम को अगर आप महसूस करें उन ज़ियारत के जिक्रों में, तो अंदाजा होता है कि ज़ियारत के पहले हिस्से में हमारे छठे इमाम ने आका हुसैन की अज़मतों का ऐलान किया, उनके मकामात का ऐलान किया, उनके अल्क़ाबात का ऐलान किया। और मैं यहाँ तक आ गया था, बात बहुत कम हो गया कि छठे इमाम फरमाते हैं, परवरदिगार मैं गवाही देता हूँ कि इस हुसैन ने तेरी राह में बबला मुहज्जतहु फीका लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला व ग़ैरति ज़लाल। क्यों कुर्बानी पेश की इमाम हुसैन ने? क्यों अपना खून दिया, क्यों अपना लहू बहाया, क्यों अपना गुंगा कुर्बान किया? इमाम फरमाते हैं लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला, ताकि तेरे बंदों को जिहालत से निकाल दे। और ये इमाम हुसैन के आदाब और मकासिद में एक अहम तरीन मकसद ये था कि अल्लाह के बंदों को जिहालत से निकाला जाए। और दूसरा मकसद के साथ साथ क्या था? वो ग़ैरति ज़लाला, गुमराही से निकाल दिया जाए, गुमराही की हैरत से निकाल के बाहर कर दिया जाए। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। पहली मंजिल ये है कि इसलिए कुर्बानी पेश करती कि अल्लाह के बंदों को जिहालत से निकाल दे। जिहालत क्या है? जिहाद क्या है? अब रवायात की रोशनी में आपको बताऊंगा में
کائنات کے امیر مولا متقیان امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ الجہل اساس کل شر، جہل کیا ہے؟ ہر شر کی بنیاد ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کائنات کا امیر کہہ رہا ہے، اب اس کا علم کتنا ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے کہتا ہے کہ جہل ہر شر و فساد کی بنیاد کا ہے۔ اس کا مطلب مولا متقیان کی اس حدیث کی روشنی سے جہل کا معنی نکالا جائے تو اس کا مطلب ہے امام حسین نے ہر قسم کے شر اور فساد کی جڑ کو مٹانے کے لیے قربانی کی۔ ایک جہل تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہر شر و فساد کی جڑ ہے، اصل ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جہل دو طرح کا ہو، ایک جہل ہے کہتے ہیں جو علم کے مقابلے میں ہے، انسان نے لکھا پڑھا نہیں، لکھائی علم نہیں ہے لہٰذا جاہل ہے۔ ایک جہل اور ہوتا ہے کہ وہ جہل عقل کے مقابلے میں آتا ہے، وہ جہل عقل کے مقابلے میں مطلب کیا ہوا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نے کتابیں تو خوب پڑھی ہیں پر عقلی اعتبار سے جاری ہے۔ عقلی جاہل کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے پروردگار عالم نے بڑے عجب انداز میں بات کی۔ اللہ کہتا ہے کہ اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ صُمٌّ بُكْمٌ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ کے نزدیک اس زمین پر چلنے والے لوگوں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں۔ گونگے اور بہرے مطلب کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ کیا وہ لوگ پورے ہیں، بات پوری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا مقام پر کہ ان کے منہ ہے مگر بولتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ آنکھ ہونا کمال نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی وہ طاقت ہو جو ہر منظر کو دیکھ کے عبرت حاصل کر سکے۔ کان میں ہونا کمال نہیں ہے، کان میں وہ سماعت ہو جس کے ذریعے سے باتیں دل میں اتر سکے۔ زبان ہونا کمال نہیں ہے، زبان میں وہ قوت ہو جو باطل کے قابل میں بول سکے۔ زبان پڑھے محمد سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو نہ حق بول پاتے ہیں نہ حق سن پاتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں وہ عقل استعمال نہیں کرتے، یعنی تعقل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ اصل معاملہ ایک ہے، کتابیں خوب پڑھی ہیں، بولنا بھی آتا ہے، سننا بھی جانتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، عقل اللہ نے دے رکھی ہے، پھر بھی عقل کا استعمال نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جہل ہے جو عقل کے مقابلے میں یہ خطرناک ہے۔ خطرناک کیسے میں یہ سارا مارکہ اپنا محسوس کرے، شغلہ یاد رکھ رہی ہے۔ لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں صاحب، اعلیٰ ترین لوگ، بڑے بڑے خاندان کے لوگ، اعلیٰ خاندان کے لوگ، ان کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اطاعت کس کی جائے؟ اللہ کی، رسول کی، اس کے بعد کس کی کریں؟ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کرو، اور اس کے بعد صاحبان امر کی کرو۔ اور یہی پیار کر کے عقل کو دھوکہ دے دیا گیا، صاحب امر کی اطاعت واجب ہو گئی،
زبان ساتھ تھوڑی سی ہے. صاحب عام ہے کون؟ عام ترجمہ کیا ہوا؟ عام کے معنی حکم کیا ہوتے ہیں؟ جو حکم دے سکتا ہو وہ صاحب عام کہلائے گا. عام بات ہوئی. یعنی کیا مطلب؟ اسی کو لوگوں نے حاکم کہہ دیا. یعنی حاکم کے اطاعت، جو حکم دینے والا ہو، جو صاحب امر ہو، وہ حاکم ہوتا ہے. حاکم کے اطاعت واجب ہو گئی. بہت صاحب امر کا ترجمہ جب حاکم ہوگا، سوال اٹھتا ہے سرکار جب آپ لوگ پہ پتھر پڑے گا تو حاکم چاہے اچھا ہو، چاہے برا ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، چاہے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، چاہے نہ کرنے والا ہو، ہر حاکم کی بات ماننی پڑے گی. اور اگر کسی عقیدے کے ساتھ ہم یہاں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اب ہر حاکم کے اطاعت واجب ہے، پھر کیا ہوگا صاحب؟ آپ کو جب کہاں جائیں گے؟ ہمارا حاکم کے ساتھ خبردار نماز نہیں پڑھنی ہے، تو بھائی حاکم سے کہیں گے بات سنو، خبردار نماز نہیں کرنا ہے، چھوڑ بات نہیں کرنا ہے، خبردار پڑھنے میں کوئی نہیں آئے گا، حاکم کا ماننا پڑے گا. سارا پروٹیسٹ ہر حاکم کے اطاعت واجب اگر یہ مان لیا. اور المیہ یہ تھا کہ 60-61 ہجری کے دور میں اکثریت کسی عقیدے کی مالک تھی کہ حاکم وقت جو کہے تھے اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی مخالفت آپ نہیں کریں. آپ اور وہ شام کا علاقہ حاکم مخالفت حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بہت سے افراد قتل امام حسین میں ثواب کی نیت سے آئے تھے کہ تاکہ حاکم واجب ہے، واجب ادا ہو جائے. حاکم نے بھیجا ہے جب جہالت اس معراج پہ چلی جائے کہ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے حاکم واجب اطاعت ہو جائے تو پھر امام حسین جیسی ذات کا اٹھنا ضروری ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اگر جہالت یہاں تک پہنچ جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں حاکم واجب اطاعت ہو جائے اور اس کے اطاعت کو مقدم کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عام آدمی قیام کر کے اس جہالت کو دور نہیں کر پائے گا. پھر امام حسین جیسی ذات کا اٹھنا ضروری ہو جائے گا. چونکہ اگر کوئی عام مسلمان اس عقیدے اور نظریے کی مخالفت میں کھڑا ہوگا لوگ اسے ختم کر دیتے. یہ حیثیت کیا ہے؟ حاکم واجب اطاعت سے بات ہو گئی. اگر امام حسین علیہ السلام نے قیام جب کیا اور آپ مقابلے پہ آئے پھر لمحے کے لیے دنیا کو سوچنا پڑا اگر حاکم کی مخالفت خلاف دین ہوتی تو جس کے گھر میں دین پلا ہے وہ مخالف نہ ہوتا. اگر حاکم کی مخالفت خلاف شریعت ہوتا تو جس کے نانا نے دین و شریعت کو پالا ہے وہ مقابل میں نہ کھڑا ہوتا. یہ تیسری بات تھی اور اگر حاکم واجب اطاعت ہوتا تو نبی کا نواسا اس واجب کو ترک نہ کرتا. نبی کا نواسا قیام کر رہا ہے اس کا مطلب کچھ تو مسئلہ ہے. سوچنا پڑے گا. جملہ کہوں امام حسین نے اپنا لہو دے کر کے جہالت کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگایا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ جہالت سمجھتے ہو جہالت کون سی جہالت ہے تھی جس کے لیے آپ نے قربانی پیش کی. یہ عقیدہ یہ جہالت سے بھرا ہوا عقیدہ تھا جہاں عقل استعمال نہیں ہوئی. کیوں عقل استعمال نہیں ہوئی؟ چلیے میں بات کرتا ہوں آپ سے. اگر آپ کا ماننا یہ ہے اور عالم اسلام اس عقیدے کو اس بتا کہ حاکم کا مطلب صاحب امر ہوگا جو حاکم ہو. چلیے بیٹھ نہیں کرتا یہ کام نہیں کرتا سامنے کی بات کرتا طے کر کے بتا کون سا حاکم. ہمارے سسٹم کے اندر ضلع کا ڈی ایم بھی حاکم ہوتا ہے اور سی ایم بھی حاکم ہوتا ہے اور پی ایم بھی حاکم ہوتا ہے.
شادی کی بات کر رہے ہیں؟ ڈی ایم صاحب کے، سی ایم صاحب کے، پی ایم صاحب کے، بہت آتی ہے جو ہے کس شادی کی بات آ رہے ہیں؟ صاحب ڈی ایم صاحب کا ایریا بڑے خود ہے، ڈسٹرکٹ کی بات ہے، سی ایم صاحب اسٹیٹ کے مالک ہیں، پی ایم صاحب کنٹری کے حاکم ہیں، کس کی معنی آپ بتائیے؟ اور اگر پی ایم صاحب کے حکم سے ڈی ایم صاحب کا حکم ٹکرا جائے تو اگر یہ اپنی بات ہے، کس کی مانی جائے؟ اگر میں سامنے آپ کی بات رکھوں تو ہر صاحب اب یہی کہے گا صاحب اس سلسلے میں پی ایم صاحب کی بات مانی جائے، پی ایم کی نہ مانی جائے۔ پی ایم برابر کرتی کو مانی جائے، وہ کے اندر میں آتا ہے۔ اسی بات اگر یہاں سمجھ میں آتی ہے تو مجھے کہنے دیجیے کیا وہ حاکم واجب الطاعت ہوگا جو کسی محدود سرحد کے اوپر حاکم ہوتا ہے؟ کیا وہ حاکم واجب الطاعت ہوگا جو انسانوں پر بھی حاکم ہو، جناتوں پر بھی حاکم ہو، ہوا پر بھی حاکم ہو، فضا پر بھی حاکم ہو، سورج پر بھی حکومت ہو، چاند پر بھی حکومت ہو، کائنات کے ہر ذرے پہ حاکم ہو؟ کس حاکم کی بات مانی جائے؟ تو ہماری عقل کہتی ہے کہ جو محدود سرحد کا حاکم ہے اس سے بڑا وہ حاکم ہے جو چاہے تو ستارہ دروازے پہ بلوا لے، چاہے تو چاند کے ٹکڑے کروا دے، چاہے سورج کو پلٹا لے جائے، چاہے تو بہار فرشتوں کو بلا لے جائے، چاہے ہوا کو روک دے۔ اس کے اختیار میں اتنی بڑی حکومت ہو تو بڑی فکر رکھنے والے بڑے حاکم کی اطاعت کرتے ہیں، چھوٹی فکروں والے چھوٹے حاکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اس جہالت کی تعریف ہٹانا پڑے گا۔ جب بحث ہو جائے کس کی اطاعت ہو تو طے کرنا پڑے گا بڑا حاکم کون ہے، کس کا پاور زیادہ ہے، کس کا اختیار زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں سمجھایا گیا کہ وہ اطاعت کے مرحلے میں صحیح قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحب امر کی اطاعت۔ اس میں ترتیب یہی ہے، سب سے اوپر اس کی اطاعت ہے۔ اللہ کے فرمان کے سامنے رسول کی بات نہیں مانی اگر ٹکرا جائے تو۔ اسی لیے نبی کبھی حکم خدا کے خلاف نہیں بولتا۔ اللہ کی منزل میں ہستیاں آتی ہیں کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے بلکہ اسی کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور اسی لیے ہم اپنے قوم کے ہر بچے کو سمجھاتے ہیں کہ حکم خدا کے مقابلے میں باپ واجب الطاعت نہیں ہے۔ واجب الطاعت تو ہے اور اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اب اگر خدا یہ کہہ دے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، اس نے کہا ہے نواقیم الصلاۃ، اور ہمارے والد صاحب نے ہمیں بیٹا نے نماز نہیں پڑھنی ہے، خبردار کہتے بہت ماروں گا، کیا کروں؟ والد صاحب مان کر اللہ والی مان۔ اب ہماری تعلیم اور ہماری تربیت اور ہمارا عقیدہ کہتا ہے حکم خدا کے مقابلے میں کسی کی نہیں ماننی ہے۔ کیوں آیا؟ ہم نے تعلیم اس در سے لی تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے اس کے فرمان کے مقابل کسی کی بات نہیں مانی جائے۔ مگر جب مولا حسین نے قربانی پیش کی وہاں مسئلہ کیا ہو گیا؟ لوگوں نے پوچھا تم کیوں قتل کرنے کے لیے؟ کہتے کیا کریں؟ اجتماعت الطاعتان، دو اطاعتیں جمع ہو گئی تھی۔ دو اطاعت مطلب حکم خدا حکم حاکم سے ٹکرا گیا تھا۔ یہ جہالت کی انتہا ہے اور کیا کی؟ کہ آج کا حکم خدا حکم حاکم سے ٹکرا گیا تھا۔ اب حاکم والی ہم نے مان لیا، اللہ نے چھوڑ دیا۔ اپنا لہو دے کر کے اس جہالت کو مٹا دیا۔ ثبوت کیا ہے؟ میں کہوں آج کی صدی میں اس کا ثبوت یہ ہے، لیبیا میں، شام میں،
بحرین میں، مصر میں عوام کا اپنے حاکم کے خلاف کھڑا ہونا بتا رہا تھا کہ اب ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ ہر حاکم واجب الطاعت نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. عوام کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی صاحب کہ اب ہر حاکم واجب الطاعت نہیں ہے. اگر اب تک یہ ذہن سے باقی رہی ہوتی تو عرب کے اندر یہ انقلاب اور تحریک اعتراض نہ شروع ہوتی، آبادی کی تحریک نہ ہوتی. اس کا مطلب ہے لاکھ سلام اس شہید کو جس نے اپنا خون دے کر کے اس جہالت سے امت کو نکال دیا اور اسے اتنا شعور دے دیا کسی کے اطاعت کرنے سے پہلے اس کے کردار کو دیکھ لینا. کیا واقعہ میں اطاعت کے لائق ہے کہ نہیں، اس کی باتوں پہ عمل کیا جائے کہ نہ کیا جائے. اور یہ شعور پیدا کرنے کے لیے، اس جہالت سے نکالنے کے لیے، اس تاریکی سے ابھارنے کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی. اسی بات کو شمس امام زیارت میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں گواہ دیتا ہوں کہ وہ حسین ہے جس نے اپنے لہو کی قربانی دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا. ابھی لوگ بندوں لڑ لیتا ہوں پھر اپنے مسائل. امام حسین قربانی مقصد جہالت سے نکالنا. وہ اس جہالت سے نکال کر کے مولا حسین نے انسانیت کو تھوڑا سا مقام عطا کر دیا. سوال ہمارے ذہنوں تک آیا، ہماری ایک بات ہوگی اس مشن حسینی کو آگے بڑھانے کے لیے ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو جہالت کے اندھیرے سے باہر نکالے، اپنی ملت کو جہالت کی تاریکی سے باہر نکالے، آنے والی نسلوں کو جہالت سے دور رکھے. عزیز اگر اربعین کے پیغام آپ تک پہنچ جائے، مثلا شاید مجلس میں ہو گئی، اس زیارت کے فکرے پہ عمل کرتے ہوئے، مشن امام حسین کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر حسین والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آس پاس جہالت نہ رہے. اب ہماری قوم کا آنے والا کوئی بچہ جاہل نہ رہے، علم سے محروم نہ رہے. یاد رکھیے جہالت ہر برائی کی جڑ ہے. مولانا نے فرمایا ہے، پر یوں کہہ دوں مولا کائنات کا بڑا مشہور سب قول و حدیث ہے جہاں مولا علی نے جاہلوں کو مردہ کہا ہے اور ساتھ مطلب کہا ہے کہ العالم حی وإن کان میتا والجاہد میت وإن کان حیا. عالم زندہ ہے چاہے مر ہی کیوں نہ جائے ظاہر ہو، اور جاہل مردہ ہے چاہے ظاہر زندہ ہی ہونا. نگاہ مولا کائنات میں جہالت اتنی بری شے ہے کہ جاہل آدمی چلتی پھرتی لاش ہے، انسان نہیں. اور معاف کیجیے گا، نصیحتیں، پیغامات، ترقی کی باتیں، کامیاب تصور مردوں سے نہیں ہوتا، زندوں سے بات کی جاتی ہے، باحیات لوگوں سے بات کی جاتی ہے. اپنی ملت کو زندہ ملت بنائیے، اپنی قوم کو زندہ قوم بنائیے. اب بات ہے کوئی کھڑا کرتا ہے جو میں عام طور سے کہتا رہتا ہوں اور پھر کہتے ہیں ہم جو ہم نے کام بھی کیا اس طرح کرتے رہے دعوت کے اندر، یہاں گھٹنا کو ایک رشتہ آپ سے ہو گیا ہے، ایک مرتبہ میں جانا ہو گیا. کہنا چاہوں گا الحمدللہ بہت سے خانے ہم نے بنائے ہیں، بہت مجھ سے ہو رہی ہے، ہوتی رہنی چاہیے. مجلسوں سے ہی پیغام آتا ہے جس سے ہوتا رہنا چاہیے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی ہونا چاہیے. آپ ایک چھوٹے شہر میں نہیں، آپ چھوٹے سے گاؤں میں نہیں، آپ ایک صوبے کے کیپٹل میں رہے اور یہاں ہر قوم قبیلے کے لوگ تھے. حسینیوں کا اپنا ایک تعلیمی ادارہ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. میرا اپنا جو خواب ہے کم سے کم ایک انٹر کالج لیول کا اسکول یہاں ہونا چاہیے جس میں مینجمنٹ آپ کا اپنا ہو، انتظامات آپ کے اپنے ہو. کیوں ہوں اس کا فائدہ میں آپ کو کہوں، جو بات میں محسوس کرتا ہوں. آج آپ دیکھیں تعلیمی نظام کے اوپر عیسائی بھائیوں کا قبضہ ہو گیا ہے. ہم سب کہتے ہیں عیسائیوں کے اسکول بڑے اچھے ہوتے ہیں، اسپیشل کالج بڑے اچھے ہوتے ہیں، چاہے سسٹم ہے ان کا. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. ہمارا رہبر
باب شہر علم تھا. اصلاً گیٹ آف نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا. کالج کے اوپر گیٹ آف نالج لکھا ہونا چاہیے تھا جس سے اشارہ علی کی طرف ہوتا. اور جو بھی جناب دینا چاہ رہا ہوں یہ ہمارا ہونا تھا، مگر ہم نے غفلت میں آ کر کے اسے بلا دیا اور اس پہ غیروں نے قبضہ کر لیا. کاش اہل بیت کے نام سے حسینی کالج، حسینی ڈگری کالج، سندر کالج، یہ نام حسین کے اگر ہمارے پاس ہوں. میں شاید پچھلے سال محرم کے اشرف کی بات کہی تھی کہ شہر کے اندر ایک حسینی بلڈ بینک ہونا چاہیے تاکہ جس قوم کا بھی آدمی زندگی کی تلاش میں خون لینے چلے تو اسے حسینیوں کا لہو مل جائے، شاید حسینیوں کا لہو اثر کر جائے ایک باکردار سماج بنانے. اب وہ کچھ بنے نہ بنے خون کو اثر آپ کا دکھائی دے گا، کچھ کرے نہ کرے کم سے کم مخالف حسین تو نہیں بنے گا. اور اسی طریقے سے ہمارا ایک کالج بھی اپنا، تعلیمی ادارہ بھی اپنا ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی قوم کا آدمی آئے تعلیم سب کے لیے ہو، کوئی پابندی نہ ہو، ہر ایک کو بہتر سے بہتر تعلیم دے. دیکھیں بچے جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں نا تو ان کے ذہن بالکل صاف ہوتے ہیں، وہ سادہ کاغذ ہیں، اس پہ جو چاہو لکھ دو. اور ایک بات میں نے محسوس کی، شاید اسی لیے چھوٹے چھوٹے جو پرائمری اسکول ہوتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول جو کرسچن کنٹرول میں ہوتے ہیں، بچہ انٹر کیا داخل ہوا، سامنے سے کلاس کا نشان دکھائی دیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا اپنے مذہب کے بارے میں، کلاس بچے نے دیکھا اور روز دیکھتا ہے، کبھی تو پوچھے گا کہ کلاس کس کا سیلبس ہے. مذہب کی بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی. کلاس روم میں آیا، اپنے درسگاہ میں آیا، کلاس کے اندر بیٹھا تو اب ایک فیشن ہے کلاس ڈیکوریشن کا، کلاس سجانے کا. تو چارٹ لگایا گیا کلاس روم کے اندر. اب اس چارٹ کے اوپر جناب مریم کی تصویر ہے، ان کا قول ہے، جناب عیسیٰ کی تصویر ہے، ان کا قول ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. بچے نے بچپن میں ہی کلاس روم کے چارٹ پڑھ کر کے جناب عیسیٰ کے اقوال پڑھ لیے. جناب مریم کی باتیں وہاں پہنچ گئی. مطلب ہم نے اسے ابھی دینیات سکھائی نہیں، اس نے اسکول بیٹھ کر کے ان کا دین سمجھ لیا. اگر ہم نے اس پیٹرن کو اختیار کیا ہوتا اور اس طرح کے نسل اسکول ہمارے ہوتے تو کلاس ڈیکوریشن میں چارٹ کے اوپر بجائے جناب عیسیٰ کے قول کے مولا کے قول لکھا گیا ہوگا. شہبازی جگہ کے اخبار لکھے ہوئے ہوتے تو بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی، پیغام اہل بیت عام ہو رہا ہوتا، بغیر کچھ کہے ہوئے ہر قوم تک علی کی بات پہنچ جاتی. جو بات میں نے کل کہی تھی، یہ سارے قول کی اچھائیاں جب سماج میں عام ہوتی تو اہل بیت کی پیروی کرنے لگ جاتے. صلوات پڑھے محمد و آل. اور ہم نے شاید طرف توجہ نہیں کی، ہم نے اس پوائنٹ کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اس طرف اپنے قوم کو بڑھایا نہیں. ہم میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو شعبہ تعلیم سے، ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سب مل کر کے اپنے فائدے کے لیے نہیں، امام کی خوشنودی کے لیے. میں لفظ بدل دوں، غیبت میں رہنے والے حسین کے لیے سپاہی بنانا ہے تو ایسی ہمیں چھاونیاں بنانی پڑیں گی جہاں علم دے کر کے انہیں امام کا سپاہی بنایا جا سکے. صلوات پڑھے محمد و آل. اور یہ بات اربعین کے پیغام میں شامل کر لیجیے گا کہ امام حسین نے قربانی دی تاکہ ملت کو، آدمیوں کو، اللہ کے بندوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا جا سکے. اس مشن حسین کو آگے بڑھائیے اور پوری قوم کو جہالت سے باہر نکالنے کے مشن میں لگ جائیے. عہد کر لیجیے. میں یہاں کھانے والے ہمیں لوگ احترامات ہونے والے عہد کرتے آپ نے محلے گرتے ہیں، انہیں جہالت سے نکالیے، انہیں علم کی طرف لے آئیے. جب علم آئے گا تو سلیقہ آ جائے گا، تہذیب آ جائے گی، معرفت پیدا ہو جائے گی. اور یاد رکھنا، امام کو سپاہی بے معرفت نہیں چاہیے، امام کو سپاہی با معرفت چاہیے. اور دور حکومت امام کو چلانے کے لیے ہر بڑی پوسٹ پر اپنا آدمی چاہیے، اپنا بندہ چاہیے، علم ہو، صلاحیتیں ہوں. اور اسے ابھارنے کے لیے ہمیں یہ پیغام عام کرنا پڑے گا. اور میں کہوں کہ اگر آپ محسوس
کر رہے ہیں کہ آپ اس مشن کو چلانا بڑا مشکل کام ہے، زحمتوں والا کام ہے، مشقتوں والا کام ہے، لیکن مشقت والا کام ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ایک جملہ کہوں، مشن امام حسین کو کربلا سے شام تک پہنچانے میں جو زحمت چوتھے امام نے اٹھائی ہے، اتنی زحمت آپ کو اب یہ چلنے کے چلنے میں نہیں ہوگی۔ مولا حسین کے مشن کو کربلا سے شام تک لانے میں جو زحمت مولا سجاد جناب زینب نے اٹھائی ہے، وہ زحمت اب نہیں اٹھانی ہے۔ بہرحال منزل اس سے آسان ہو۔ مولا سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی، گلے میں ذوق تھا، کمر میں لنگر پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی بابا کے مشن اور مقصد کو لے کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر طے کر رہے تھے اور جگہ جگہ سوئی ہوئی ذہنیت کو بیدار کر رہے تھے، لوگوں کو جہالت سے نکال رہے تھے۔ وہ لوگ جو اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے، رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تاکہ باقی لوگ ہیں، خارجی لوگ ہیں، دین سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کے ذہنوں میں یہ بات مولا سجاد نے بٹھا دی کہ تمہیں غلط معلومات ہے، جو قافلہ آ رہا ہے یہ باغیوں کا نہیں ہے، یہ ان کے گھر میں دین پلا ہے، یعنی رسول ہے کہ اہل بیت رسول۔ آسان مرحلہ نہیں تھا اور تاریخ گواہ ہے۔ اتنا کہتا ہوں، ہم بڑی آسانی سے بات پڑھ کے نکل جاتے ہیں کہ اہل بیت کی رسالت کو قیدی بنا کر کے بغیر کفن اور چادر کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ بہت آسانی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ معلوم ہے، اس کی وجہ خود میں جملہ کہا میں نے کہیں پر، کیونکہ آج کے اس دور میں، آج کے زمانے میں ہمارے گھر کی عورتیں بازاروں میں خود ہی چلی جاتی ہیں اور عام طور سے جاتی ہیں، تو انہیں بازار میں جانا کوئی مصیبت نہیں معلوم ہوتا۔ جو بزرگ ہیں شاید میری بات کی تائید کریں، مگر آج سے کچھ برس پہلے، 50-60 برس پہلے، 100 سال پہلے چلے گیا، جو شریف گھرانے ہوتے تھے نا، شرفا، ان کے گھر کی عورتیں بازار نہیں جاتی۔ یہ ان کے بڑے زمیندار، نواب یا شریف ہونے کی علامت، ان کے گھر کی عورتیں بازار نہیں نکلتی۔ بڑے لوگ ان کے گھر کی عورتیں بازار نہیں جاتی۔ بازار عورتوں کے لیے نہیں تھا۔ جب آپ وہاں پہنچیے گا تب احساس ہوگا۔ اگر 100 سال پہلے ایک شریف گھرانوں کی عورتوں کا بازار جانے کا تصور نہیں تھا، اب انہیں کوئی زبردستی بازار لے جائے تو قیامت ہے۔ تو 1400 برس پہلے علی جیسے شریف ذات، شریف کے گھر کی بیٹیاں اور عورتیں، جن کا عالم یہ تھا کہ پہلی بات تو گھر سے بھی باہر نکلنا نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی نکلنا ہوا، روایت کہتی ہے کہ مدینے میں جب کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نانا کے روضے کی زیارت کو جانا چاہتی تھی، تو مولا علی بیٹا رات میں چلے گئے، دن میں نہیں نکلے، رات میں چلے گئے۔ اور رات میں بھی کیا انتظام ہوگا؟ آگے آگے مولا کائنات ہوں گے، ساتھ میں آقا حسن حسین پیچھے موجود ہوں گے، بیچ میں دونوں بیٹیاں چلیں گی، اور پھر قرآن کہتا ہے کیفیت یہ ہے کہ قریب پہنچے روضے رسول کے تو وہاں جو چھوٹا سا چراغ جل رہا ہوتا ہے، مولا کائنات بڑھ کر کے چراغ کو بجھا دیتے۔ یہ اہتمام ہے اس گانے میں۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے پوچھ لیا، بابا رات کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ موجود ہیں، ہم ہیں، کہ چراغ بجھا کر دیتے ہیں۔ مولا علی کہتے بیٹا میں نہیں چاہتا میری زینب کا سایہ بھی کوئی نامحرم دیکھے گا۔ اب بتاؤ محسوس کرو کہ رونے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ اہتمام ہے پردے کا، نہیں محسوس کرے گا، محسوس
نے تلوار زہر میں اٹھی تھی، سر شرافتہ ہو گیا، زہر کا اثر ہو رہا تھا، اور یہ کیفیت تھی لوگ اٹھا کر کے مولا علی کو گھر کی طرف لا رہے تھے۔ کیا آپ نے ایک بار زخموں سے چور ہے، سر پھٹ چکا ہے، لہو بہ رہا ہے، جیسے ہی گھر سے قریب ہونے لگے ایک مرتبہ اپنی پوری طاقت سمیٹ کے اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں بیٹا ان چاہنے والوں سے کہو اور یہیں سے واپس چلے جائیں۔ مولا کیوں؟ بیٹا میری بیٹیاں میرے غم میں رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا میری بچیوں کی آواز بھی نامحرم سنے۔ غیرت دار اباداروں ذرا تصور کر کے دیکھو تو صحیح، جو باپ زندگی میں بیٹی کے پردے کا یہ خیال رکھتا ہے کہ رات کی تاریکی میں چراغ بجھا دے۔ حالت یہ ہے کہ بیٹا دیکھو نامحرم کے کانوں میں میری بچیوں کی آواز نہ پہنچنے پائے۔ ایک نمبر اور تمہیں یہ بات کرتا ہوں میں، اب روایت کہتی ہے جس دور میں مولا علی کوفے کے حاکم تھے اور اپنی بچیوں کو مدینے سے کوفے بلوایا، تو تاریخ گواہ ہے کہ جب قافلہ چلا ہے وہ مکمل اعجاب اور اہتمام کے ساتھ جب کوفے پہنچنے لگا، قافلے کو شہر کے باہر روکا، رات ہو جائے تب اہل حرم شہر میں داخل ہوں گے، دن کے اجالے میں میرے گھر کی عورتیں شہر میں نہیں آئیں گی۔ اے ازادارو، اے سوگوارو، اے ماتمدارو، جب رات ڈھل گئی، سناٹا ہو گیا، تب کوفے میں سواریاں داخل ہوئی، باپ نے استقبال کیا۔ اے عزیزوں تصور کر کے بتاؤ، جو بچیاں جو بیٹیاں اس طرح کے پردے کے ماحول میں رہی ہوں، جب ان کے سر سے چادر چھینی گئی، آپ کو اندازہ ہے کتنا حساس مسئلہ تھا۔ روایت کہتی ہے جب ظالموں نے خیمے جلائے، خیمہ جلتا رہا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی رہی، اور آخر میں کیفیت یہ ہو گئی کہ اب مولا سجاد کا خیمہ ہے اور کوئی خیمہ بچا نہیں ہے، اب سر پہ چادر نہیں ہے، خیمے جل چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا فوراً شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی ہوتی، اب وہاں کھڑے ہو کر کے مولا سجاد سے پوچھتی ہے بیٹا اتنا بتاؤ کہ ہم بغیر چادر کے خیمے سے باہر نکلے یا اسی میں جل کے مر جائیں؟ یہ سوال پوچھ کی اس چیز کو، بیٹا کیا بغیر چادر باہر نکل جائیں مر جائیں؟ باقی تو اور بچات کرنے کو بھی اللہ جان بچانا ضروری ہے، جس کے لیے خیمے میں چل جانا آسان تھا، بغیر چادر باہر نکلنا مشکل تھا۔ اللہ جانے کیسے اس شہزادی نے چلے خیمے سے باہر نکلنا ہوگا۔ عجب نہیں آواز یہ بابا جس زینب کے پردے کا اتنا اہتمام کرتے تھے، آج وہی زینب کو چادر کے خیمے سے باہر ہے۔ انجکم اللہ بادارو، تو میں نے ختم کرنے کو گفتگو آپ تصور کر کے دیکھیں نا کتنا سخت مرحلہ جناب زینب کے لیے بغیر چادر خیمے سے باہر نکلنا۔ شہزادی نے قدم باہر کو نکالے مگر ایسا لگا کہ جناب زینب کو شہید کر دیا گیا ہو۔ اے عزیزوں آخری فقرہ سننا، میں نے کہا نا صرف خیمے سے باہر نکلے پھر قیدی بنا لیے گئے۔ اہل حرم نے عزیزوں آپ نے محسوس نہیں کیا، جس بہن کے 18 بھائی تھے اس بہن کے ہاتھوں کو باندھ کر کے قیدی بنا دیا گیا۔ اے عزیزوں مجھے نہیں معلوم جناب زینب سے گزری کیا ہوگی، مگر 18 بھائیوں کی بہن قیدی بنا دی گئی اور ظالم تانے دے رہے تھے عباس کی بہن اسیر ہوئی ہے۔ بابا دارو تو جملے سے دینا کیفیت کہتی یہ ہے اسیری کے عالم میں قافلہ اب جو چلا ہے کربلا سے کوفے کی طرف، تصور کر لو کافی ہو رہی ہے۔ میں کہوں بابا کے زمانے کے بعد اب پہلی مرتبہ پھر جناب زینب کوفے آ رہی ہے، مگر منظر بدلا ہوا ہے، حالات بدلے ہوئے ہیں، تصویر بدلی ہوئی ہے۔ جب بابا کے دور میں آئی تھی مکمل پردے کا انتظام تھا، شہر میں استقبال ہوا تھا، رات کی تاریکی میں آئی تھی، جب بابا کے بعد کوفے آئی نا منظر بدل گیا، کوفہ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا، دن کا اجالا تھا، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے بازار
پڑھ کے ایسے عالم میں شہزادیوں کو شہر میں داخل کیا گیا. جب نہیں جناب زینب نے بابا کو بلایا ہو, اے بابا جب آپ کے دور میں آئی تھی شہزادی بن کر کے کوفے میں داخل ہوئی تھی, اے بابا آج وہی زینب قیدی بنا کے کوفے میں لائی گئی ہے. تماشا ہی تماشا دیکھ رہے ہیں, منادی کی ندائیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي فأخذ زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعلى ذلك تقول فرمان. ومن أهل بيت الرجال ہم سب کو ہمارے سوالے عنایت دینے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار آزار ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کے ماتمدار و عزادار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر نفاق کو سربلند فرما. اے میرے مالک جن مومنین نے دعا کی جگہ ان سب کی جائز حالات کو پورا فرما. جو مومنین بیمار ہیں اسپتال میں ایڈمٹ ہیں ان سب کو شفائے کلی عنایت فرما. اے میرے محبوب دیوانوں کے اہل بیت اطہار کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اور میں کرام و عاجہ اقدام کی حفاظت فرما. اے میرے کریم پروردگار خاص امام حسین کو قبر مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. میدان محشر میں آقا حسین کی شفاعت نصیب فرما. اے میرے محبوب واقعہ کو اہل بیت اطہار کا اے میرے کریم مالک پردہ